مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جو اللہ کی کتاب، اس کی تفہیم اور رب کی کتاب کی تفسیر، تفہیم اور تشریح کے لیے عملی صورت میں جو نمونہ سنت رسول اللہ کا موجود ہے، وہ وسیلے اور ذرائع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، جو وسیلے اور ذرائع ہمیں سنت مصطفیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔ اور حضرات محترم، انہی کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ جمعہ ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ بعد میں آنے والے لوگ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، آخر میں آنے والے، بعد میں آنے والے، منہم ان میں سے بعد میں آنے والے، لما یلحقوا بہم، جب ان سے مل جائیں گے تو ان کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے انتظام کیا ہے، اس لیے آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بہت بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، میں سمجھ رہا ہوں آپ میں سے ایک دو بندے آیہ طیبہ کے مفہوم تک پہنچے، باقیوں کے لیے میں مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ دوسرے لوگ جو ان سے ملیں گے، وہ کون ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، یہ تب آپ کو سمجھ آئے گی جب پہلی اور دوسری آیتوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا، هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے جس نے باسا بھیجا، فِي الْأُمِّيِّينَ، ان پڑھوں میں، رسولاً، لام کے اوپر 2 زبریں بتا رہی ہیں کہ صرف رسول کا ترجمہ رسول نہیں بلکہ یہ عظمت کے اظہار کے لیے آتی ہے تنوین۔ فرمایا رسولاً منہم، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں عظمتوں والا رسول۔ یا اللہ کہاں سے آیا؟ فرمایا فرشتوں سے نہیں، جنوں سے نہیں، کسی اور مخلوق سے نہیں، منہم، آدم کی اولاد سے، انہی میں سے ہے۔ یا اللہ کرتا کیا ہے؟ رب نے 3 کام بیان فرمائے کہ یہ عظمتوں والا رسول کرتا کیا ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو عظمتوں والا رسول ان میں آیا ہے، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ یتلو، یہ تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر صرف تلاوت نہیں کرتا، آگے لفظ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ 2 کام فرمایا، صرف 2 کام نہیں، اس سے پہلے لفظ اور ہیں جو میں
درمیان سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے وہ پڑھے نہیں تاکہ میں آپ کو بالترتیب سمجھاؤں۔ حضرات محترم فرمایا 2 ڈیوٹیاں تو یہ ہیں، ایک ڈیوٹی ہے کہ یتلو علیہم، وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر صرف تلاوت کر کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ جو تلاوت کرتا ہے اس تلاوت کی تعلیم اور حکمت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر تیسری ڈیوٹی اس سے بھی بڑی سخت ہے، فرمایا صرف تلاوت نہیں کرتا، صرف تعلیم نہیں دیتا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ یہ مشکل کام ہے۔ ہم سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، تلاوت کریں گے، تعلیم دیں گے، لیکن یہ وَيُزَكِّيهِمْ والا کام ہمارے بس کی بات۔ فرمایا تم تو صرف تلاوت کرو گے، تعلیم دو گے، میرا محبوب 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یتلو علیہم، پہلا کام ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ پھر صرف تلاوت اور تعلیم کی بات ہوتی تو پھر بھی تھا، حضرات محترم اگلا کام بڑا مشکل ہے۔ فرمایا صرف تلاوت نہیں کرتا، صرف تعلیم نہیں دیتا، وَيُزَكِّيهِمْ، جو کچھ ان کی تلاوت کانوں کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، میرا محبوب اندر کی پلیتیوں کو بھی دور کر کے دلوں کے اندر تزکیے کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ گروپ جو میرے کملی والے کے سامنے تھا، ان کے ایمان کے حوالے سے اس سے بڑھ کے اور کیا آیت اور دلیل ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ جماعت جو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر موجود ہے، انہوں نے تعلیم بھی لی نبی سے، تعلیم بھی لی نبی سے، حکمت بھی لی نبی سے، اور تزکیہ بھی دلوں کا ہوا نبی سے۔ یا اللہ جب تک محبوب کریم کی زندگی حیات طیبہ تھی، ان لوگوں کو اسلام کے مسئلے پوچھنے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت، قرآن کی آیتوں کی تشریح پوچھنے کے لیے، پیغمبر اکرم کی سنت کی تشریح پوچھنے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو تھی 2 آیتیں، اب سورہ جمعہ کی وہ تیسری آیت جو اس کے بعد ہے، جو میں نے آج اپنی گفتگو کا عنوان بنائی ہے۔ آج میرا عنوان یہ 3 نمبر آیت ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے بعد والے، یہ تو ہیں میرے نبی کے صحابہ، ان کو تو ہو گیا آیاتہ ہی، یتلو علیہم آیاتہ ہی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ جماعت تو میرے محبوب کی تیار کردہ ہو گئی جماعت۔ اگلی آیت سورہ جمعہ، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، انہی میں سے جو بعد میں آنے والے ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جب وہ ان پہلوں سے مل جائیں گے، آ رہے ہیں بعد میں، مل رہے ہیں پہلوں سے۔ پہلے کون ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ کے مخاطب، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کا ثمر، اولین مخاطبین مصطفیٰ کے وہ ہیں پہلے،
اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 بتا رہی ہے صرف یہ نہیں، ان کے بعد وآخرین منہم، ان کے بعد جو آنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، جب وہ پہلوں سے ملیں گے تو یہی کام ان کا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے محبوب کا تزکیہ بعد میں آنے والوں تک پہنچے گا، جو بعد میں آنے والے ان صحابہ سے ملنے والے ہوں گے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، وہ یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا ذکر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں رب نے خود بیان کر دیا۔ اب جناب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، ایک صحابی رسول میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ، جس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ میں سے چند لوگوں کو سمجھ آئی کہ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں جو فرمایا مطلب کیا ہے، ان صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ پوچھا یا رسول اللہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یا رسول اللہ یہ بعد میں آنے والے جو پہلوں سے ملیں گے ان کا تذکیہ بھی ہے، یا رسول اللہ اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، یہ کون لوگ ہیں؟ جب پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا، حضور نبی کریم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی، میرے پیغمبر اکرم نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 سمجھائی اس صحابی کو جو پوچھ رہا تھا یہ بعد میں آنے والے جو صحابہ سے ملیں گے ان کا تذکیہ بھی ہو گیا، کملی والے نے کر دیا، اس کی سمجھ نہیں آئی یہ کون لوگ ہوں گے؟ کملی والے نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ جو سلمان فارسی فارس سے آیا ہے، ایران سے آیا ہے، اس کی قوم کا ایک بندہ ایسا ہوگا جو علم سریا پر بھی ہوا تو وہاں سے اتار کے لائے گا اور میری شریعت کو عوام الناس تک پہنچائے گا۔ اب بڑا ڈھونڈا لوگوں نے کہ پیغمبر اکرم کے اس فرمان کے مطابق ایران کا وہ بندہ کون ہے، کیونکہ سلمان بھی فارس سے تھے، لیکن اگر سلمان ہوتے تو حضور فرما دیتے یہ ہوگا، حضور یہ نہیں فرما رہے، حضور فرما رہے ہیں سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ فرما رہے ہیں اس کی قوم سے ہوگا۔ آج ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ نے اپنا سارا فریضہ ادا کیا، کون سا؟ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا آپ کے حوالے سے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کے نتیجے میں جو جماعت بنی حضرات محترم، پھر وہ جماعت وہ تھی، اللہ کا قرآن ہی بولا اس جماعت کے بارے میں، اولئک الذی، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات محترم کہیں فرمایا مہاجرین کا لفظ بول کے تعریف فرمائی، انصار کا لفظ بول کے تعریف فرمائی، کہیں پر ان کا جہاد میں شرکت کرنے کے جذبے کو مد نظر رکھ کر
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا یہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے۔ یہ تو وہ جماعت تھی جو پیغمبر اکرم کی زندگی میں تھی، حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں بھی وہ جماعت، عمر فاروق کے دور میں بھی وہ جماعت، عثمان غنی کے دور میں بھی وہ جماعت، مولا کائنات کے دور میں بھی وہ جماعت، امام حسن مجتبیٰ کے دور میں بھی وہ جماعت۔ یہ سارے صحابہ وہ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ فیض محمد مصطفیٰ سے لیا تھا۔ اب لما یلحقو وآخرین منہم لما یلحقو بہم، یہ تو پہلے والے ہیں فی الامیین، یہ سارے صحابہ۔ اب جب صحابہ کا دور ختم ہونے والا تھا تو وہاں سے آخرین منہم شروع ہونے والے تھے، اور اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر 17 ہجری کو ایک شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں 17 ہجری کو شہر آباد ہوا، اس شہر کا نام رکھا گیا کوفہ۔ اس میں صحابہ بھیجے، مدینے سے صحابہ منتقل ہوئے کوفے میں، پھر اتنی تعداد صحابہ کی بھیجی کہ تاریخ میں یہ جملہ محدثین اور مفسرین نے لکھا، یہ جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ مدینے کو تو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ مابت وحی بنا، مابت وحی اترنے کی جگہ۔ کوفے کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ مصطفیٰ کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ کا مسکن بنا، کوفہ۔ حتیٰ کہ جب مولا علی کا دور آیا تو مولا علی نے تو دارالخلافہ بھی مدینے سے اٹھا کے کوفے منتقل فرمایا، اور جب مولا کائنات مولا علی کوفے کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے چونکہ اپنے زمانے میں جو صحابہ چن کر بھیجے تھے وہ بڑے مبلغ تھے، دین کا علم سمجھنے والے تھے، صحابہ کی بھی قسمیں تھیں۔ کچھ لوگ تو حضور کے زمانے میں زیادہ تر جہاد میں شامل رہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا موقع کم ملا، لیکن عمر فاروق نے کوفے کے اندر وہ صحابہ بھیجے جو 24 گھنٹے کملی والے کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی سمجھ حاصل کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی جن کا نام آپ کی اس مسجد میں 4 خلفاء اور 14 نجباء کے بعد ان کا نام موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر فاروق نے جب کوفے کے اندر بھیجا تو خط لکھا، باقی صحابہ کو بھیجا، خط نہیں لکھا، عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے کوفے والوں کو خط لکھا، فرمایا کوفے والوں، یہ اب جو بندہ میں بھیج رہا ہوں یہ وہ ہے جس کی دین کے علم میں تعریف محمد عربی نے کی ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود بھیج رہا ہوں۔ اس کی ضرورت تو مجھے مدینے کے اندر تھی، لیکن میں نے اپنی ضرورت پر کوفے والوں کی ضرورت کو اہمیت دیتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کو مدینے رکھنے کی بجائے میں عمر فاروق نے یہ تحفہ کوفہ والوں کو عطا کر دیا ہے۔ اور صرف عمر فاروق کی بات نہیں، جب مولا علی المرتضی کوفے کے اندر داخل ہوئے، آپ کا جملہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، آپ نے جب کوفے کے اندر ایک منظر دیکھا، علم کا سمندر دیکھا، تو مولا علی بولے، آپ نے فرمایا اللہ عبداللہ ابن مسعود کا بھلا کرے، بھلا کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ عبداللہ ابن مسعود کا بھلا کرے، جنہوں نے کوفے کے اندر آ کے
میرے پیغمبر کی شریعت کی تفہیم کے دریا بہا دیے ہیں۔ کوفہ میں جو اساتذہ صحابہ تھے نا، ان کی تعداد 150 تھی، اور ان 150 میں 70 وہ صحابی تھے جو بدری صحابی تھے۔ کون تھے؟ آئے ہائے، سابقون الاولون کے بعد جن کا مقام ہے وہ بدر کے صحابہ ہیں، وہ بدری ہیں صحابہ۔ آپس میں بدری صحابہ کی قدر کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے جب پتہ چلتا تھا کہ یہ بدری ہے۔ 150 اساتذہ عمر فاروق نے، اساتذہ صحابہ کی بھی قسمیں تھی نا، کئی جنگوں میں ہی مصروف رہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا کم موقع ملا، اور کچھ تھے جو 24 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھتے پڑھاتے رہے۔ ان کی تعداد 150 کوفے کے اندر بھیجی، جن میں 70 جو ہے وہ بدری تھے، اور پھر انہوں نے وہ جو تابعین کی جماعت تیار کی، ان میں اتنے بڑے بڑے امام، ایسے نام ہیں، تاریخ پڑھیں تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنی عظیم ہستیاں جو ہے نا وہ تابعین کے اندر، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، بلکہ ایک ہیں امام ہی ہیں حدیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں، وہ کہتے ہیں، رام ہرمزی اپنی کتاب الفاصل مین قابوس میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو چھوڑ کر حضرت علقمہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حضرت علقمہ تو تابعی ہے، حضرت علقمہ تو تابعی ہے، آپ صحابہ کو چھوڑ کر حضرت علقمہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں، میرے والد مسکرا پڑے، انہوں نے فرمایا، میں علقمہ کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کے صحابہ کو حضرت علقمہ کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ بلکہ حضرت قاضی شریح کو مولا کائنات مولا علی نے فرمایا، اے شریح اٹھو اور فیصلے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے نزدیک پورے عرب میں تیرے جیسا قاضی کوئی نہیں ہے۔ جی اس وقت 1500 صحابہ مصر میں، 300 مصر میں، اور 1500 کبار صحابہ کوفے میں آ گئے۔ مصر سارا گھنگالنے سے 300 بنتے تھے، ان کی بھی ادھر ڈیوٹیاں تھیں۔ میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوفے کو خلفائے راشدین نے علم کا محبت اور مرکز بنایا۔ جی، اور یہ وہ ماحول تھا جب ایک ہستی افغانستان اور ایران کے بارڈر سے اٹھی اور مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیا، اے مولا کائنات میرے لیے دعا فرمائیں۔ سن رہے ہیں؟ ایک ہستی افغانستان اور ایران کے بارڈر سے اٹھی اور مولا علی کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا، تجھے رب ایک پوتا دے گا جو دین متین کا بڑا خدمتگار ہوگا۔ یہ دادا تھا اور اس کو پوتا رب نے دینا تھا۔ مولا علی نے دعا کر دی، دادے کا نام، دادے کو رب نے پھر بیٹا دیا تو نام رکھا ثابت، تو ثابت کو رب نے پھر وہ بیٹا دیا جس کا اعلان ہوا تھا، اس کا نام ثابت نے رکھا نعمان۔ یہ وہ ماحول تھا جب نعمان نے کوفے میں آنکھ کھولی۔ اور حضرات محترم پھر یہ جب آنکھ کھولی، اس نے جس کے دادا کو دعا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے دی، جب آنکھ کھلی، وہ زمانہ کون سا تھا؟ وہ 80 ہجری تھا، 80 ہجری۔
اور میں نے آپ کی خدمت میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر جو 3 تلاوت کیا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ایک تو یہ صحابہ ہیں جن کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جن کو محبوب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا، تعلیم دیتا، حکمت سکھاتا، تزکیہ کرتا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، بعد میں آنے والے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ان سے مل جائیں گے ان کو بھی مصطفیٰ کا یہی تزکیہ پہنچ جائے گا۔ حضور سے پوچھا صحابی نے، سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اس کی قوم سے ایک ایسا بندہ ہوگا جو علم سریہ پر بھی ہوگا تو وہاں سے اتار کے لے آئے گا۔ لوگوں نے بڑا جناب کھنگالا کہ وہ کون ہے، فارس میں سے اور کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اتنا بڑا کام کرے۔ ایک ہی ہستی پہ نظر پڑتی ہے جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کس ہجری میں؟ 83 ہجری میں امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی۔ 93 ہجری میں حضرت مالک بن انس، جو امام مالک مدینے کے امام ہیں، مالکی فقہ جن سے ہے، 93 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور محمد بن ادریس شافعی، ان کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی۔ لما یلحقوا بہم کی تشریح کر رہا ہوں۔ وآخرین منہم، جو بعد میں آئیں گے ان سے ملیں گے۔ امام احمد بن حنبل کی ولادت 164 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری پڑھنے کے لیے گئے ایک استاد کے پاس، ان کا نام ہے محمد بن حسن شیبانی۔ محمد بن حسن شیبانی کون ہے؟ جب پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس آیا، استاد نے کہا بیٹا تم خوبصورت بھی ہو، بے ریش بھی ہو، میں تو شریعت کا پابند ہوں، تم پلر کے پیچھے ستون کے پیچھے بیٹھ کر مجھ سے دین کا علم حاصل کیا کرو، سامنے نہ آنا۔ چند سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، اچانک جناب جب دیا جلا، وہ بچہ پڑھ رہا تھا پلر کے پیچھے ستون کے پیچھے بیٹھ کے، اس کا سایہ جب پڑا دیکھا کہ بیٹھے ہوئے بندے کی داڑھی ہے، پوچھا استاد نے تمہاری داڑھی آ گئی؟ عرض کیا حضور آ گئی۔ فرمایا پھر سامنے آ۔ اتنا پڑھایا۔ محمد بن حسن شیبانی نام ہے۔ انگریزوں نے جب دیکھا، حضرات محترم، انگریزوں نے جب دیکھا یہ جو ابن رشد ہے جس کی تعلیم جناب فرانس اور یہ یورپ تک پہنچی، ابن رشد شاگرد ہے اس محمد بن حسن شیبانی کا، اور محمد بن حسن شیبانی کا فیض یورپ تک پہنچا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محمد بن حسن شیبانی جس کو استاد نے جتنے تک داڑھی نہیں آئی سامنے نہیں آنے دیا، پوچھو گے نہیں وہ استاد کون تھا؟ ارے اسی کا نام تو امام ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد۔ اور ان کا شاگرد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، جو اتنے بڑے امام بنے کہ ان کے نام سے فقہ حنبلی۔ آج بھی مکے اور مدینے میں لوگ امام احمد بن حنبل کی فقہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ یہ احمد بن حنبل شاگرد ہیں محمد بن حسن شیبانی کے، اور محمد بن حسن شیبانی شاگرد خاص ہے آپ کے امام ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری، امام مسلم وہ شاگرد ہیں جناب، بلکہ وہ پوترا شاگرد ہیں امام حسن کے۔
امام محمد بن حسن شیبانی کے پوترا شاگرد اور پڑھ پوترا شاگرد ہیں امام بخاری امام ابو حنیفہ کے. کون پتہ کو نہیں لگا میں گل کیڈی وڈی کر چھڈی جی. اب بخاری نہیں کرتے بندے. جس نے لکھی ہے امام بخاری وہ پوترا شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا. پوترا شاگرد یعنی ان کا استاد شاگرد تھا محمد بن حسن شیبانی کا، اور محمد بن حسن شیبانی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. حضرات محترم میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، امام ابو حنیفہ سے ابو جعفر منصور نے پوچھا، بادشاہ تھا جو خلیفہ تھا، کہ جناب کنہ سے صحابہ شاگردی ملی ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود 1، مولا علی 2، عبداللہ بن عباس 3. انہاں کیا موڈ تے تکڑا ہے. موڈ ایک کبار تابعی فرمانے نے ہم سارے صحابہ کا جو نچوڑ تھا نا وہ 6 صحابہ کو قرار دیتے تھے. ان میں سے ایک تھا مولا کائنات مولا علی، ایک حضرت عمر، ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن مسعود. اور فرماتے ہیں ان 6 کا جو نچوڑ تھا پہلے 2 میں رکھتے تھے، علی اور عمر. ہم کون؟ وہ کبار تابعین فرما رہے ہیں. میں جناب اس کی تشریح کر رہا ہوں. سورہ جمعہ آیت نمبر 3، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ بعد میں جو آنے والے پہلے سے جو ملیں گے ان کو بھی مصطفیٰ کا تزکیہ پہنچے گا. یہ کون ہیں جناب محترم؟ یہ وہی ہیں جن کا میں آپ کی خدمت میں نام لے رہا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا. ابو عبداللہ مالک بن انس 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 میں انتقال ہوا. امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، جن کو امام شافعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 150 ہجری میں ولادت ہے، 204 ہجری میں وفات ہے. امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن احمد بن حنبل 164 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 241 میں ان کی وفات ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مجتہد تو بڑے ہوئے لیکن یہ جو 4 ہیں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعلیمات کو اپنی فقہ کے اندر پرو دیا. اور یہ چاروں کے چاروں جس فقہ کے یہ تیار کرنے والے ہیں مجتہد ہیں، وہ چاروں کی چاروں کا نام اہل سنت والجماعت ہے. یعنی کہ امام شافعی کو ماننے والا بھی سنی، امام مالک کو ماننے والا بھی سنی، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والا بھی سنی، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا بھی سنی. اور یہ امام زین العابدین تو واقعہ کربلا کے بعد اپنے گھر کے اندر ہی رہ اپنی عبادت میں مصروف تھے. 94 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور امام تقی نے امام جعفر صادق کا انتقال 117 ہجری میں ہوا. موسیٰ کاظم 183 ہجری، حضرت امام علی رضا 203 ہجری، امام تقی 220 ہجری، امام نقی 254 ہجری، امام حسن عسکری جو 11ویں امام ہے 260 ہجری. اور ان ائمہ کرام نے بھی اپنے شاگردوں کو جو احادیث ان تک تھیں ان کی تعلیم دی. اور امام ابو حنیفہ کی یہ بھی سعادت ہے کہ امام ابو حنیفہ امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں، امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں. اور تمام عرب والے جتنے بھی عربی لوگ تھے وہ امام ابو حنیفہ کو امام الائمہ کا لقب دیا کرتے تھے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ باقی تو امام فقہ کے چھوٹے امام ہیں،
جو اماموں کا بھی امام ہے اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ میں اس امام ابو حنیفہ کے علمی مقام پر مزید بیان کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اسلاف کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا